نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ ہی اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنوریہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کا ارد گرد جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے، اور آپ کو سیر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے جو اس گھر کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں دو مساجد کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج یعنی آپ کے عروج کا، آپ کی سیر کا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم سفر کا تذکرہ ہے۔ تو دو مساجد کون سی ہیں؟ مسجد حرام یعنی بیت اللہ جس کو ہم بولتے ہیں، اور مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ ان دو مسجدوں کا اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور مسجد حرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوئی تھی، یہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے، یہاں پہ آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے دین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب 13 سال کا عرصہ بیت جانے والا تھا آپ کی نبوت کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیر کے لیے یہاں سے بلوایا اور آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو بابرکت جگہ ہے، یعنی مسجد اقصی بابرکت جگہ ہے، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہیں پہ پیش آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو محراب کے اندر دعا مانگی تھی وہ بھی یہیں کا واقعہ ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بند کمرے کے اندر پھلوں کا رزق دیا وہ بھی یہیں اسی علاقے کا واقعہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور بھی اسی علاقے کے اندر ہیں، اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو واقعات اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے اندر اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں، ان سب کا تعلق بھی اسی علاقے کے ساتھ ہے۔ تو آئیے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ جو نا وہ اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ فلسطین کا علاقہ، مسجد اقصی کا علاقہ اور بیت المقدس کی یہ سرزمین کئی انبیاء کے قصے کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے اپنے اندر سموئے اور سمیٹے بیٹھی ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ بلایا، اور آپ علیہ السلام کے پیچھے 1,24,000 انبیاء کو کھڑے کر کے گویا کہ اس مسجد کی امامت، اس مسجد کا جو نا وہ اپنا متولیت اور اس مسجد کا جو خدمت اور خادمیت کا معاملہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کے دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ مسجد اب آئندہ سے مسلمانوں کی ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مسجد عطا فرمائی کہ مسلمان ہمیشہ سے ہر اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیز کے محافظ رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا جو عیسائی نہیں کر سکے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی عزت اور ناموس کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اس کا وہ دفاع کیا جو خود عیسائی بھی نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو
تو موسیٰ علیہ السلام کا دفاع جو قرآن نے اور مسلمانوں نے کیا ہے وہ وقت کے یہودی بھی نہیں کر سکے تھے۔ الغرض جس بھی نبی کی تاریخ کو پڑھو گے، جس بھی نبی کے واقعے کو پڑھو گے، قرآن اور حدیث کے اندر اس نبی کے عزت، حرمت اور اس کے جو نا وہ ہر لحاظ سے قرآن پاک نے اور احادیث نبویہ کے اندر ہر لحاظ سے ہر نبی کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کر کے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ اصل انبیاء کے وارث اور انبیاء کے اس پاک مقدس مقام اور جگہ کے وارث مسلمان ہی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے مسلمان اس کے محافظ چلے آ رہے ہیں، اب بھی اس کے محافظ ہیں، اس کے لیے اپنے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو کس طرح گاجر مولی کی طرح وہاں پہ کاٹا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان محافظ ہیں مسجد اقصیٰ کے، مسلمان محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے، مسلمان محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کے ان جو نا حرمت والے مقامات کے، جہاں جہاں بھی کوئی حرمت والا مقام ہے، عزت والا مقام ہے، ہر جگہ پہ مسلمان ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے اس گھر کی یعنی مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نماز پڑھائی بلکہ لوگوں کو بھی یہاں پہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اس مسجد کی بقیہ جو مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، ان کی حرمتوں کی طرح اس مسجد کی حرمت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مسجد کی حفاظت کرنی ہے اور قیامت تک کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔